آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ یہ جو اذان ہم دیتے ہیں یہ کہاں سے آئی، کیسے ثابت ہوتی ہے، اس کے الفاظ کیسے بنے۔ تو اس حوالے سے سنن ابو داؤد کی حدیث شریف ہے، نمبر ہے 498 حدیث کا نمبر۔ اس میں یہ سارا واقعہ درج ہے کہ اذان کیسے ترتیب پائی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ بڑے پریشان تھے کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں، تو مشورہ کیا کہ کیسے بلایا جائے۔ کسی نے عرض کیا کہ ایک کپڑا ڈنڈے پر باندھ دیں، اس کو بلند کر دیں، جو دیکھیں وہ دوسروں کو بتا دیں کہ وہ کپڑا بلند ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نماز کے لیے بلا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہیں آئی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 498 ہے کہ حضرت ابو عمیر بن انس روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پھر نرسنگے کا ذکر کیا گیا کہ وہ بجاتے ہیں جیسا کہ یہود کا ہوتا ہے۔ یہ رائے بھی آپ کو پسند نہ آئی اور فرمایا یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ پھر آپ سے ناقوس کا ذکر کیا گیا، جیسے یہ گھنٹیاں بجتی ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ نصارہ کا عمل ہے، وہ اپنے کلیسے میں گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبد رب مجلس سے لوٹے، فیصلہ بھی نہیں ہوا، حضور نے صرف مشورہ ہی لیا۔ تو وہ مجلس سے لوٹے تو وہ اسی فکر میں غلطاں تھے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تھے۔ تو انہیں خواب میں اذان بتائی گئی۔ وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں اذان سنی۔ چنانچہ وہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو خبر دی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں سونے جاگنے کی کیفیت کے درمیان تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور مجھے اذان بتا گیا۔ راوی نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب بھی ان سے پہلے یہ اذان خواب میں دیکھ چکے تھے، مگر 20 دن تک خاموش رہے۔ حضرت عمر نہیں بولے، دیکھا ضرور، بولے نہیں۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی ایسا خواب دیکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے خبر دینے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تھے، اس لیے مجھے حیا آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، دیکھو جو عبداللہ بن زید تمہیں بتائے وہ کرو۔ اب بلال کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، عبداللہ بن زید ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جو جملے بولے، بلال نے اونچی آواز میں وہ جملے بولے۔ تو چنانچہ بلال نے اذان دی۔ ابو شبیر کہتے ہیں کہ ابو عمیر نے مجھے بتایا کہ انصاریوں کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زید اگر ان دنوں بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو ہی مؤذن مقرر فرما دیتے۔ اب جن کو خواب آیا تھا وہ بیمار تھے، تو حضور نے ان کو کہا کہ فرمایا کہ تم یہ جملے دہراتے رہو، تمہارے جملے سن کے بلال اونچی آواز سے پڑھتا رہے۔ یہ حدیث پاک میں نے جیسے عرض کیا کہ سنن ابو داؤد میں 498 نمبر ہے اور سنن ابن ماجہ میں یہی حدیث پاک 706 نمبر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور حرفاً ایک ایک کلمہ کر کے اذان سکھلائی۔ حضور نے خود ان کو
راوی حدیث ابراہیم نے کہا کہ وہ بالکل ہماری اذان کی طرح تھی۔ بشر بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ذرا مجھے سنا دو، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر 2 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سنن نسائی شریف نمبر ہے 630۔ تو پتہ چلا کہ احادیث میں جس اذان کا ذکر ہے وہ الحمدللہ وہی اذان ہے جو ہم دیتے ہیں، اس میں نہ کوئی اور جملہ شامل ہے اور نہ ہی حضور کے زمانے میں کوئی اور جملہ شامل تھا۔ اسی طرح یہ حدیث پاک سنن نسائی 630 پر موجود ہے۔ حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اذان کہا کرتا تھا، اور فجر کی اذان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ ڈالے جملے۔ حضرت ابو مخزورہ کہتے ہیں اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار اور اللہ اکبر میں کہا کرتا تھا۔ یہ حدیث پاک جس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہیں، سنن نسائی حدیث نمبر 648 اور سنن ابو داؤد میں حدیث کا نمبر ہے 500، پھر حدیث کا نمبر ابو داؤد میں 501، پھر ابو داؤد میں ہی 498، پھر سنن ابو داؤد میں ہی 504، پھر ابو داؤد میں ہی 505 اور سنن احمد میں 630 اور 1273 اور صحیح مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1398۔ ان تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک مختلف نمبرنگ کے ساتھ موجود ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث کا نمبر ہے 510، اس میں تکبیر میں قد قامت الصلاۃ 2 بار کہا جاتا تھا۔ یہ جو اقامت کہتے ہیں ہم، تو یہ اقامت بھی حدیث میں ثابت ہے، موجود ہے، اور اذان کے الفاظ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3296 ہے۔ یہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ اذان دیتے ہوئے اپنی آواز کو خوب بلند کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز اذان کو جہاں تک بھی کوئی انسان، جن یا کوئی چیز بھی سنے گی تو قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کا حدیث نمبر ہے 857۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ سنن ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر ہے 211۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ جملے کہے تو کہا اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ سنن ابو داؤد شریف میں حدیث کا نمبر 529 ہے، ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر 211 ہے اور نسائی شریف میں حدیث کا نمبر 681 ہے۔ آگے سنن ترمذی شریف کے اندر ہی حدیث کا نمبر ہے 225۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے تو اس کے لیے اگر قرہ اندازی بھی کرنی پڑے تو لوگ قرہ اندازی کر کے اپنی اذان کا نمبر لگوائیں اور پہلی صف میں بیٹھنے کا نمبر لگوائیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کا ثواب کتنا ہے اور پہلی صف کا کتنا ثواب ہے
پھر سنن ابو داؤد میں حدیث کا نمبر ہے 521، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی۔ اذان اور اقامت کے مابین، درمیان اذان ہو گئی، اقامت ہونی ہے، اقامت اور اذان کے درمیان حضور نے فرمایا جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ پھر موسم خراب ہو، سردی کی شدت ہو، انتہا کی سردی ہو، بارش برس رہی ہو، گرمی کی شدت ہو، موسم خراب ہو، تو اذان کا کیا ہے؟ تو اذان میں سنن نسائی کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت امام نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر نے اذان کہی اور حیا علی الفلاح کے بعد انہوں نے کہا الا صلو فی الرحال، خبردار اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ اس باب میں اور بھی کافی حدیثیں ہیں، وہاں پر صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ گھٹنے تک کیچڑ میں لتھڑے ہوئے مسجد میں آئیں، تو اس لیے بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں میں لحاف میں، شدت کی سردی تھی، میں لحاف میں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ کاش آج کبھی اعلان کر دینا کہ گھروں میں پڑھو نماز۔ اذان شروع ہو گئی، حیا علی الفلاح کے بعد پھر انہوں نے یہ لفظ بولے الا صلو فی الرحال، جہاں جہاں رہ رہے ہو وہاں ہی نماز ادا کر لو۔ تو شدت کا موسم ہو تو اس میں اسلام نے رخصت بھی دی ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 522 ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اذان سنو، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جو کلمے وہ پڑھتا ہے تم بھی پڑھتے رہو۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں 522 نمبر ہے، سنن نسائی شریف میں 674 نمبر ہے۔ اسی طرح سنن احمد میں سیدنا ابو مخزورہ روایت فرماتے ہیں کہ اذان کے 19 کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے سکھائے۔ اذان کے 19 کلمات، یہ جو اذان ہم پڑھتے ہیں یہ اتنی بنتی ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث پاک مسند احمد شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1274 اور 1275۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یمن کے بلند ٹیلوں پر تھے، سیدنا بلال کھڑے ہو کر اذان کہنے لگے۔ جب وہ اذان سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یقین کے ساتھ اسی طرح یہ کلمات کہے جو بلال نے کہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 1291 اور 1992 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو وہی الفاظ کہے گا جو مؤذن نے کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 1293 1293۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی اللہم رب ھذہ الدعوۃ، یہ ساری دعا، تو اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو گئی۔ مستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ مستدرک للحاکم میں ہی حدیث کا نمبر ہے 736۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 12 سال اذان دے
وہ جنتی ہے۔ اور سیدھا سیدھا ایک ہی جملہ ہے، سادہ سا، فرمایا جو شخص 12 سال اذان دے وہ جنتی ہے۔ آگے جملہ جو لکھا ہوا ہے حدیث پاک میں، فرمایا ہر اذان کے عوض 60 اور اقامت کے عوض 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب یہ ثابت ہوا ان تمام احادیث میں کہ اذان کے جو الفاظ ہم الحمدللہ ادا کرتے ہیں وہی کلمات حضور نے صحابہ کو سکھائے، اور ساری زندگی حضور کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہی کلمات دہراتے رہے اور پڑھتے رہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ تم فلاں کا نام بیچ میں داخل کرو، اذان لمبی کرو۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی اذانیں اتنی لمبی ہیں، اذان ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس میں اپنے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کی خدمت میں بھی ایک گزارش کروں گا، یہ نیٹ پر چلی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ سنی انتہا پسند مولوی میرے خلاف ہو جائیں، لیکن جو سچی بات ہے وہ تو کرنی پڑے گی۔ ہم درود شریف کے مخالف نہیں ہیں، ہم خود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پاک جائز ہے، میں خود پڑھتا ہوں، پڑھاتے ہیں، اس کے قائل ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ہر اذان کے ساتھ پہلے لازماً یہ لگا دیا بھی اس کے بغیر ہم نے اذان نہیں پڑھنی، تو کیا ہوگا؟ یہ اذان کا حصہ شمار ہوگا۔ اب تو اور ترقی ہو گئی ہے، ہمارے کچھ احباب سپیکر آن کرتے ہیں تو ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ اب یہ اللہ اکبر سے اذان شروع کریں گے، تو کچھ لوگ ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں یار تو اذان پڑھنا ہے، پڑھنا اعوذ پڑھ دینا، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ وہ پڑھتے ہیں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بلال کو نہیں پتا تھا کہ یہ اعوذ بھی پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ بھی اچھی بات ہے، نہ اعوذ سے انکار ہے نہ بسم اللہ سے انکار ہے، لیکن اذان وہی رکھو نا جو اذان کملی والے نے صحابہ اکرام کو سکھائی ہے۔ بسم اللہ میں بھی اللہ کا نام ہی ہے نا، تو اذان ہوتی ہی اللہ کے نام سے شروع ہے، یعنی بسم اللہ کا جو ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحم والا ہے، یہی ترجمہ ہے نا بسم اللہ کا، اللہ کے نام سے۔ تو اذان تو ہوتی ہی اللہ کے نام سے شروع ہے۔ اذان اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کا پہلا لفظ بولے گا نا، سننے والے کے دل پہ لگے گی بات، یہ اس میں اثر ہی ایسا ہے، تو اس میں حکمتیں ہیں۔ وگرنہ بسم اللہ کے فوائد اپنی جگہ، اس کی عظمت اپنی جگہ، اس کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن جو جملہ اذان میں شامل نبی نے نہیں کیا، اگر دوسرے حضرات جنہوں نے لمبی لمبی اذانیں بنائی ہوئی ہیں ان سے آپ پوچھو گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے وہ ڈال لیا تو ہم نے درود ڈال لیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے انکار نہیں، آپ بے شک دل میں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب سپیکر میں بولنا ہے پھر اذان وہاں سے شروع کرو جہاں سے اذان شروع ہوتی ہے۔ اب جب سپیکر نہیں تھے اس وقت اگر کوئی بندہ آہستہ سے پڑھ لیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کانوں میں انگلیاں دے کے بلند آواز سے اللہ اکبر اذان شروع کرتا ہے، تو وہ تو سننے والے کو فرق پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے آہستہ سے پڑھا اعوذ اور بسم اللہ، اور آگے اذان اس نے شروع کی ہے۔ اذان کا یہ حصہ نہیں، اذان اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ سپیکر آن کرو گے تو آپ کا بیم و زر جو لہجہ ہے نا، اس کا بیم ہے، اس کا اتار ہے، چڑھاوا، وہ ایک ہی ہو جائے گا۔ سطح آواز کی سپیکر میں اعوذ پڑھتے ہوئے اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے اور اذان پڑھتے ہوئے ایک ہی ہو جائے گی، تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ تو میں نے تو سیاستہ کی تمام احادیث طیبات میں کہیں بھی یہ نہیں پڑھا کہ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھو گے تو اذان نہیں ہوگی، یا درود کہیں لکھا ہوا ہو۔ بعد کا ذکر آتا ہے کہ اذان پڑھو اس سے فارغ ہو کے۔ اچھا، ہمارے کچھ احباب، کچھ مولوی لوگ جو ہے ان کو بیچاروں کو موقع نہیں نہ ملتا سپیکر میں بولنے کا، تو وہ غنیمت سمجھتے ہیں اس کو، بس جتنا ٹائم لگ جاوے، 6-7 مرتبہ پہلے درود پاک، 5-6 مرتبہ۔ اچھا، بعد میں جو یہ دعا ہے آہستہ سے جو پڑھنی چاہیے، اذان کا حصہ تو نہیں، بعد میں وہ دعا بھی اسی لے میں
جب سپیکر میں پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ دعا بھی اذان کا حصہ ہے۔ بھئی دعا آپ پڑھو، سپیکر بند کر کے پڑھو دعا، لیکن جی نہیں کرتا ان لوگوں کا سپیکر سے ہٹنے کو۔ کئی تو ایسی ہمارے وہ ہمسائے میں ایسی مسجد ہے بھی وہ تھی جائے نماز، وہ شاہ صاحب نے بنوائی تھی، تو ایک بندہ میرے پاس آیا بھی اس کا نا دروازہ اگر ہم باہر نکال لیں تو کیا ہے؟ میں کہا بے شک نکالیں، ہو سکتا ہے محلے میں 2-4 بندے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ پہلے تو وہاں پہ سپیکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، 2-4 بندے جو ہیں وہ بچوں لو نماز پڑھ لیں، اگر لگایا بھی ہے تو ایک آدھا سپیکر ہارن چلو لگا لیں، لیکن نہیں، انہوں نے تو جناب 6 ہارن لگائے ہوئے ہیں، اور پھر ہر وقت بچے جناب ہر وقت، وہ اتنی بلند آواز ہے ان سپیکروں کی، نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے۔ یہ 2-3 دن تو رمضان المبارک میں ہمیں جماعت کرنا مشکل ہو گیا، ادھر وہ جماعت بھی سپیکر میں کراتے تھے، تو پھر میں نے منت کی ان کی، ترلا لیا، اب خدا دا نام ہے واسی بھی لوگ کے چنانا کسان ران دیو، تو کسی مسجد میں جماعت سپیکر میں نہیں ہوتی، تو آپ بھی بغیر سپیکر کے کراؤ۔ ہم سپیکر میں کراتے ہیں لیکن ہمارے سپیکر کا آواز باہر نہیں جاتا، سپیکر ہال کے اندر لگا ہوا ہے، اوپر والے سپیکروں میں ہم نہیں کراتے، تو ہمیں تو مجبوری ہے، پچھلی صفوں کو آواز جانی ہوتی ہے تو وہ جاتی نہیں، تو آپ کو کیا مجبوری ہے؟ 3 بندے ہوتے ہیں وہاں۔ تو ہمارے کچھ احباب جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اذان پڑھیں بے شک، اعوذ باللہ بسم اللہ اپنے دل میں پڑھو، اذان شروع کرو اللہ اکبر سے، اذان ختم کر کے پڑھو دل میں دعا پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 2 دفعہ پڑھ لو، 3 دفعہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ سیال شریف ہمارے اہل سنت کا ہی آستانہ ہے، وہاں اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا، بعد میں ہوتا ہے۔ بیرا شریف ہمارے اہل سنت کا ہی آستانہ ہے، درود شریف کے ہم مخالف نہیں ہیں، وہاں بھی درود ہوتا ہے لیکن بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب یہ شروع ہوا تھا تو ہمارے سنی بریلویوں نے وہابیوں کو جلانے اور ساڑنے کے لیے ہر اذان سے پہلے درود پڑھا تھا، تو اب تو وہ بیچارے کوئی نہیں، کوئی کسکتے بھی کوئی نہیں ہے، تو اذان کو اذان ہی رہنے دینا چاہیے، اذان کو اللہ اکبر سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ اب اگلا سوال، آخری سوال، بھی یہ ساری احادیث آپ نے بیان کر دیں، اس کی تصدیق خدا نے بھی کی ہے؟ جی جناب، میں نے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58 ہے، 58، فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، یعنی اذان دیتے ہو، نادیتم، لفظ نادیتم، اب اذان دیتے تھے صحابہ، حضور دلواتے تھے، انہی الفاظ سے ہوتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ دیا کرو، اللہ نے اس کی تصدیق کی کہ جب تم اذان دیتے ہو، تو پتہ چلا کہ رب نے بتا دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اذان دیتے ہو، میں منع نہیں کر رہا، تم اچھا عمل کرتے ہو۔ قرآن سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ حضور پہلی تو تصدیق یہ ہے کہ ہمارے لیے جیسے قرآن حجت ہے ایسے حضور کی سنت حجت ہے، لیکن اس کے باوجود حضور کی سنت جو ہے، حضور کے سامنے صحابہ نے ان الفاظ سے اذان دی تو رب نے ان لفظوں میں ان کی تصدیق کی، فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، جب تم اذان دیتے ہو تو وہ بناتے ہیں اسے مذاق اور تماشا، وَلَائِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ حماقت اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، وہ بے عقل ہیں اے محبوب، جو تیری اذان کا مذاق بناتے ہیں۔ جب شروع میں صحابہ کرام نے اذان دی نا تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مذاق بنایا، وہ دیکھو جی یہ کیا، ہم تو وہ بجاتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں، یہ اذان دیتے ہیں۔ اذان کے متعلق یہود کہا کرتے تھے کہ یہ کیا نئی رسم نکالی ہے جس کا پہلے دینوں میں نام و نشان تک نہیں۔ یہ اذان جو ہے یہ اس امت کو رب نے نصیب فرمائی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شور و غل ناقابل برداشت ہے، بجائے اس کے کہ اپنے گھنٹوں اور ناقوسوں کی بے معنی چیخ و پکار کے مقابلے میں
اذان کے پیارے پیارے اور معنی خیز جملوں کی قدر کرتے، وہ الٹا تمسخر اڑاتے۔ یہ ان کی حماقت اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عیسائی تھا، جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کے الفاظ کہتا تو وہ بدبخت کہتا حرک الکاذب، جھوٹا جلایا جائے۔ جب وہ کہتا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو وہ عیسائی کہتا جھوٹا جلایا جائے، جو جھوٹا ہے وہ جلایا جائے۔ اشارہ کرتا تھا اس مؤذن کو کہ تم حضور کو رسول اللہ کہہ رہے ہو، تو وہ یہ کہتا حرک الکاذب، جھوٹا جلایا جائے۔ چنانچہ ایک رات وہ سو رہا تھا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی، جس میں وہ اور سارا کنبہ جل کر راکھ ہو گیا۔ گویا اس کو جلا کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ جھوٹا کون ہے۔ اس کو جلا کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ جھوٹا کون ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی تصدیق ہے۔ کہ دوسری آیا مبارکہ جس میں تصدیق اللہ نے کی اذان کی، سورہ جمعہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے یعنی اذان دی جائے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ ہماری اذان کے الفاظ، اس کی حمایت رب کا قرآن بھی کرتا ہے اور الفاظ حدیث سے ثابت ہیں، اور صحابہ نے فرمایا ہے کہ یہ الفاظ ہم نے کس سے سیکھے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود سیکھے۔ حضور نے صحابہ کو خود اذان کے الفاظ سکھائے، اور اس اذان کی یہ فضیلت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔